دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھی جو یہاں موجود ہے، شاید کسی کی نظر سے گزرا ہو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہی صرف تبلیغ کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی داستان پڑھ کے دیکھو، وہ بھی اللہ والوں سے بیعت تھے، اور یہ جب تبلیغ کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا تو اس سے پہلے بستی نظام الدین کے قریب ایک بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے، ان کا مزار تھا، اور ایک وہاں اگر ذکر کرنے کی بنی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں صبح شام مراقبہ کرتے تھے، پورا دن مراقبے میں رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو بستی سے 2 بچے آتے، پانی لے کے آتے اور اس سے وضو فرماتے، نماز با جماعت ادا فرماتے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، مراقبہ کرنا شروع کر دیتے۔ سارا دن کئی گھنٹے مراقبہ کیا تو اللہ نے پھر یہ بات دل میں ڈالی، ان کی ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، ایک اڑہن تھی کہ کیسے دین کا کام کیا جائے۔ تو پھر میرے پروردگار نے رہنمائی فرمائی، میرے پروردگار نے ایسی رہنمائی فرمائی کہ خواب میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کمر پہ بستر رکھا، اور یہ ان کا خواب تھا۔ تو خواب کس کو بتایا؟ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ کو یہ خواب بتایا، تو انہوں نے بستر اٹھایا، ان کی کمر پہ رکھا، فرمایا جاؤ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سکھاؤ، لوگوں میں تبلیغ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں صرف تبلیغ کرتے رہے، جب وہ تبلیغ کرتے تھے فارغ ہوتے سے پہلے بھی مراقبہ کرتے، ذکر کرتے تھے، اور جب کام کر لیتے تھے تو اس کے بعد پھر مراقبہ فرماتے تھے۔ مولانا حضریہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ سارا دن یہ تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پرانی چلی آ رہی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے ان پر تصوف کا غلبہ تھا، تب اللہ نے ان کے اتنا کام لے لیا۔ آج ہم ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، ہماری باتوں میں اثر نہیں، وہ فرد واحد تھے، اللہ نے اس کام کو کئی ملکوں میں پھیلا دیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا، یہ ذکر کی برکت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی جدا چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف اور سلوک، یہ تبلیغ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام تصوف ہے، اور پھر آگے تبلیغ کرنا، اسی علم کو آگے پہنچانا، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ یہ کوئی جدا چیز نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ جو بندہ چاہے کہ میرے علم کا نور پھیلے، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے علم کے مطابق عمل کرے، پھر میرا پروردگار اس کو فرد واحد نہیں بلکہ ایک ملت کی حیثیت، ایک قوم کی حیثیت عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ یاد رکھیں، خانقاہوں کے نظام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اول وقت میں 2-4 لوگ ہوتے ہیں، 5 لوگ ہوتے ہیں، 10 لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہی نظام بڑھتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ تجسس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان اللہ والوں کے پاس کیا چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی ذکر کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ ایسا نہیں ملتا، ان کے پاس کوئی چیز ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے بندے، کبھی ان کی مکی زندگی بھی دیکھ رہے، ابتدائی زندگی بھی دیکھ رہے، پھر تجھے پتہ چلے کہ یہ آج جو آپ بہاریں دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے خزاں بھی ہے۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر ایک سیر محنت کرو اور ایک چھٹانگ لوگوں پہ محنت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ پھر اللہ کے راستے میں بھی نکلے رہو، جوتیاں چٹکانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہم سب کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے، جن کے سینے کا درد ہم لیے پھرتے ہیں اور چل رہے ہیں، ان کی قال کو لیے پھر رہے ہیں، کاش کہ ہم ان کے حال کو بھی لے لیں۔ ان کی جو دل کی تمنا تھی
ہم اپنے اوپر محنت کریں. اسی لیے کوئی نئی چیز نہیں. یہ جو اللہ والے کوئی جدا نہیں ہے, یہ تبلیغ میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں. اور کون ہوتا ہے یہ جدا نہیں؟ جو اپنے اوپر محنت کرتا ہے اس کے اوپر ایک رنگ چڑھتا ہے. جو اللہ والے کے پاس رہتا ہے تو اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے. اس لیے خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, جب بھی مجلس لگے تو سامنے بیٹھو, ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے. ارے حسد کی نظر لگ جاتی ہے, بغض کی نظر لگ سکتی ہے. تو فرمایا جس محبت میں پیار ہو, جس محبت میں جو نا الفت ہو, اگر وہ نظر پڑ جائے تو انسان کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ہر وقت انتظار میں رہو, جب بھی مجلس لگے تو سامنے بیٹھا کرو, دائیں بائیں نہ بیٹھا کرو. جب اللہ والوں کی نظر لگتی ہے تو پھر انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے, زندگی سنور جاتی ہے, زندگی بدل جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں کہتا ہوں یہ شعر پرانا ہو چکا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی. ایسے لوگ موجود ہیں آج جن کی برکت سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. میرے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک باہر ملک کا سفر فرمایا تو اللہ نے 5 لاکھ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی. 5 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. تو میں کہتا ہوں اب یہ شعر پرانا ہو چکا ہے, اب نیا یہ ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تقدیر دیکھی. تو اس لیے وہ فرمایا کرتے جب بھی مجلس لگے